تپتی دھوپ میں وہ لاہور کے ایک متوسط علاقے کے گھر میں داخل ہوئی تو اسے سیف کے رونے کی آواز آئی۔ السلام علیکم امی۔ زویا نے اسے چادر اتارتے ہوئے سلمہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ سلمہ بیگم نے زویا کو پانی کا گلاس پکڑایا۔ زویا جو اندر داخل ہوتے ہی فوراً اپنی چھوٹی بہن سارہ سے سیف کو گود میں لے چکی تھی اور پانی پینے کے لیے چارپائی پر بیٹھی۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی، پھر آج سیف کب سے روئے جا رہا تھا؟ سلمہ بیگم نے زویا کو دیکھ کر کہا۔ امی آپ کو تو پتہ ہے ٹیچرز کو دیر سے ہی چھٹی دیتے ہیں۔ سارہ تم نے سیف کو دودھ پلایا؟ زویا نے سارہ کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی پلایا تھا، سو کر اٹھا ہے اس لیے روئے جا رہا ہے۔ ہم سے تو سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ سارہ نے سیف کا گال کھینچتے ہوئے پیار سے کہا۔ جاؤ بیٹا جا کر سیف کو سلا دو اور خود بھی تھوڑا آرام کر لو، تھکی ہوئی آئی ہو۔ سلمہ بیگم نے زویا کو دیکھ کر کہا۔ جی امی۔ زویا سیف کو لے کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ زویا مبین جس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اپنے تایا کے بیٹے ارباز سے دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اچانک ایک دن ارباز کی کار حادثے میں جان چلی گئی اور سسرال والوں نے اسے اس کے بچے سمیت گھر سے نکال دیا کہ وہ میکے آنے پر مجبور ہو گئی۔ مبین صاحب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، سارہ اور زویا۔ سارہ کالج میں تھی جبکہ زویا محلے کے اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کرتی تھی تاکہ سیف کا خرچہ اٹھا سکے۔ وہ اپنے والد صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر پھر بھی اتنی کوشش کر کے بہت مشکل سے وہ سیف کو پال رہی تھی۔ شاہجم جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اسے شایان کے رونے کی آواز آئی۔ پورا گھر اس کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔ وہ فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا۔ شایان جو کہ بیبی کوٹ میں لیٹا بالکل بلک بلک کر رو رہا تھا، شاہزم نے اسے فوراً گود میں لیا اور تھپکنے لگا۔ ملازمہ جو دودھ کی بوتل لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، سامنے شاہزم کو پا کر ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی۔ کہاں مرے ہوئے تھے تم سب؟ میرا بیٹا کب سے رو رہا ہے؟ تم لوگوں کو کس بات کے پیسے دیتا ہوں ہاں؟ شاہزم غصے سے دھڑا۔ ملازمہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ شاہزم بیٹا کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ بلقیس بیگم شاہزم کی دادی شور سن کر کمرے میں آئی۔ دادی آپ نے کس لڑکی کو شایان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے؟ کب سے روئے جا رہا تھا اور یہ نہ جانے کہاں غائب تھی؟ تنخواہ لینے کے لیے تم لوگ سب سے آگے ہوتے ہو اور اپنا فرض نبھاتے ہوئے کام چوری کرتے ہو۔ شاہزم غصے سے بولے جا رہا تھا کہ بلقیس بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ دودھ کی بوتل میز پر رکھ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ شاہزم نے غصے سے دودھ کی بوتل پکڑی اور شایان کو دودھ پلانے لگا۔ شاہزم بیٹا وہ بیچاری اس کے لیے دودھ ہی لینے گئی تھی۔ تب ہی شایان نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا ہم جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ملازم شایان کا وہ خیال نہیں رکھ سکتے جو کوئی اپنا رکھ سکتا ہے۔ مجھ بوڑھی میں تو اتنی ہمت نہیں کہ بار بار سیڑھیاں چڑھوں۔ لاؤ اسے مجھے دے دو، میں دودھ پلا دیتی ہوں۔ تم تھکے ہوئے آئے ہو دفتر سے۔ بلقیس بیگم نے شاہزم سے شایان کو لینا چاہا جب شاہزم نے منع کر دیا۔ میں جتنا بھی تھکا ہوں شایان کے لیے تو میں ہر وقت کچھ بھی کرنے کو تیار۔ اس کو دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں باپ جیسی محبت اور شفقت تھی۔ زویا بیٹا۔ زویا بچوں کے اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب سلمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ جی امی۔ زویا نے سلمہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا اتوار کو شانزے کی بارات ہے، تمہارے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ جا نہیں سکیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ گھر پر ہی رہوں گی، تو تم سارہ کو لے کر شادی میں چلی جانا۔ سلمہ بیگم نے زویا کو دیکھ کر کہا۔ امی کیا ضرورت ہے ایسے رشتہ داروں سے ملنے کی؟ ماموں تو ہمیں پوچھتے تک نہیں ہیں، تو کیا ضرورت ہے شادی میں جانے کی؟ اوپر سے ممانی کا تو مزاج ہی نہیں ملتا، ہمیں کمتر سمجھتی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے صفا چٹ انکار کیا۔ بیٹا ہر بار جذبات سے کام نہیں لیا جاتا، دنیا داری کے لیے رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے، ایسے سب سے منہ نہیں موڑا جاتا۔ ہمارے گھر سے کوئی تو جانا چاہیے نا، میں نہیں جا سکتی اس لیے تمہیں کہا کہ تم سارہ کو لے جاؤ، سلمہ بیگم نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ امی، زویا نے تنگ آتے ہوئے کہا۔ بیٹا پلیز ماں کی خاطر مان جاؤ، اگر ہمارے گھر سے کوئی بھی نہیں جائے گا تو 100 باتیں ہوں گی کہ اکلوتی پھپھو ہے اور ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا۔ سلمہ بیگم نے زویا سے کہا۔ یہ خیال ان کو کیوں نہیں آتا کہ آپ ان کی اکلوتی پھپھو ہیں، تو آپ کا کچھ خیال کر لیں۔ زویا نے اداسی سے کہا۔ تم نے نہیں جانا تو مت جاؤ، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں سارہ کو بھیج دوں گی۔ سلمہ بیگم نے غصے سے زویا کو دیکھ کر کہا۔ اچھا امی غصہ مت ہو، اور آپ سارہ کو اکیلے مت بھیجیے گا، میں اور سارہ چلے جائیں گے، آپ بس سیف کا خیال رکھیے گا، زویا نے سلمہ بیگم کو مناتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس کا سر چوم کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہزم تو کہاں رہ گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہم نے جانا ہے، کیسا لگے گا ہم بالکل آخر میں جائیں گے تو؟ مسز شاہ نواز نے خاص طور پر اتنے پیار سے انوائٹ کیا ہے اور تم ابھی تک گھر نہیں پہنچے، میں کب سے تیار ہو کر بیٹھی ہوں۔ بلقیس بیگم نے غصے سے شاہزم کو کہا۔
دادی جان، میری پیاری دادی جان، بس آ گیا، میٹنگ تھی اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، بس آ رہا ہوں، آپ تیار رہیے گا، شاذم نے بلقیس بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ شاذم کو خدا حافظ کہتی کال کاٹ گئی۔ ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو شہزادہ لگ رہا ہے، شاذم نے شایان کے گال چٹاچٹ چومتے ہوئے خوش دلی سے کہا، جس پر بلقیس بیگم اس کی اپنے بیٹے سے محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ چلو بیٹا، چلنے کی کرو، بلقیس بیگم نے شاذم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے ہال کی طرف نکل پڑے۔ بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا، شاہ نواز صاحب نے اپنی بیٹی کی بارات پر بہت سے لوگ سراہ رہے تھے تو کچھ لوگ حسد کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی شاذم بلقیس بیگم اور شایان کے ساتھ ہال میں داخل ہوا تو شاہ نواز صاحب اور ان کی بیگم فوراً ان کے استقبال کے لیے دروازے پر آئے۔ السلام علیکم مسٹر شاذم، کیسے ہیں آپ؟ شاہ نواز صاحب نے خوش دلی سے شاذم کو خوش آمدید کہا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ شاذم نے شاہ نواز صاحب سے ان کا حال احوال پوچھا۔ الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ ہمیں اتنا اعزاز بخشنے کا کہ آپ ہمارے بلانے پر آئے، شاہ نواز صاحب نے مسکراتے ہوئے شاذم سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میری دادی جان ہے اور یہ میرا بیٹا۔ شاذم نے بلقیس بیگم اور شایان کا تعارف کرواتے ہوئے شاہ نواز صاحب اور ان کی بیگم سے کہا۔ ارے ماشاء اللہ، بہت پیارا بیٹا ہے، جائیے بیگم، ماں جی کو بٹھائیے۔ شاہ نواز صاحب نے اپنی بیگم کو بلقیس بیگم کو اندر لے جانے کا کہا، اس پر مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ شاذم کی کمپنی نے شاہ نواز صاحب سے بزنس کانٹریکٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ شاذم کی اتنی آؤ بھگت کر رہے تھے۔ آپ ہی کیا ضرورت تھی ہمیں یہاں پہ آنے کی؟ ماموں مانی کو دیکھو، ہم سے ایک بار بھی ملنے نہیں آئے، اور وہ شانزے کتنا اترا رہی ہے، فضول میں ہی ہم آ گئے شادی میں اور اب اتنے بور ہو رہے ہیں، سارا نے چنجلا کر زویا سے کہا، جس پر زویا نے مصنوعی سا مسکرا کر اس کے پیر پر پیر مارا۔ کیا کر رہی ہیں؟ سارا نے چیخ کر کہا۔ تم اپنا منہ بند کر لو، اگر کسی نے سن لیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اور یہاں ذرا نوٹ کر لو، جب بولتے ہیں تو آس پاس بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک آنٹی ہمارے پاس ہی بیٹھی ہیں، وہ سب سن رہی ہیں جو تم بکواس کر رہی ہو۔ زویا نے سارا کے کان میں سرگوشی کی۔ سارا نے بھی انہیں خاتون کی طرف دیکھا جو ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹا، آپ لوگ کس کی طرف سے ہو؟ بلقیس بیگم نے زویا اور سارا کی طرف دیکھ کر کہا۔ انہیں وہ بچی بڑی پیاری لگی تھی، سلجھی ہوئی، معصوم سی سلیقے سے تیار ہوئی۔ آنٹی، لڑکی والوں کی طرف سے ہمارے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے، زویا نے بلقیس بیگم کو بتایا۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیا کرتی ہو آپ دونوں؟ بلقیس بیگم نے دونوں سے پوچھا۔ آنٹی، میں ٹیچر ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے جو کہ کالج کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ماشاء اللہ، بلقیس بیگم زویا اور سارا سے بات کر رہی تھیں کہ ان کی گود میں شایان بری طرح سے رونے لگا۔ وہ اتنا بلک بلک کر رو رہا تھا کہ بلقیس بیگم سے بھی سنبھالنا محال ہو گیا۔ آنٹی لائیں، اسے مجھے دے دیں، میں اسے چپ کرواتی ہوں، زویا نے بلقیس بیگم کو شایان کے ساتھ پریشان ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، تم کہاں پریشان ہوگی، ابھی چپ ہو جاتا ہے۔ بلقیس بیگم شایان کو چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارے آنٹی، دے دیں آپ ہی کو، انہیں بچے سنبھالنا بہت اچھے سے آتا ہے، سارا نے مسکرا کر کہا، جس پر بلقیس بیگم نے شایان کو زویا کو پکڑا دیا۔ زویا شایان کو لے کر ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی، اندر شاید وہ اتنے لوگوں میں پریشان ہو گیا تھا، وہ اسے لے کر ٹہلتے ٹہلتے ہال کے دروازے تک آئی۔ غبارے والے کو دیکھ کر اس نے شایان کو غبارہ دکھا کر چپ کروانے کی کوشش کی اور شایان چپ بھی ہو گیا۔ شاذم جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس کی نظر کسی انجان لڑکی کے ہاتھ میں شایان پر پڑی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے شایان کو اس سے چھینا۔ کون ہو تم، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی؟ تم جیسے لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا جو معصوم بچوں کو اغوا کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں، ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ شاذم اس پر غصے سے چلانے جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کے اندر تھوڑے سے مینرز ہیں کہ نہیں؟ میں اس بچے کو اندر جو آنٹی بیٹھی ہیں ان سے لے کر آئی ہوں، ان سے یہ چپ نہیں ہو رہا تھا، صرف اسے چپ ہی کروا رہی تھی، اور اخلاق کا دائرہ تو آپ پار کر رہے ہیں، جیسے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔ زویا اسے غصے سے کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شاذم غصے سے اندر آیا اور بلقیس بیگم کی طرف بڑھا۔ دادی، آپ نے بتایا نہیں، کسی انجان لڑکی کو شایان کو پکڑا دیا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر وہ لڑکی شایان کو کہیں لے جاتی تو ہم کیا کرتے؟ آپ کو نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں؟ شایان غصے میں بلقیس بیگم کو بول رہا تھا کہ اس کی نظر بلقیس بیگم کے ساتھ بیٹھی زویا پر پڑی۔ بیٹا، میں نے کسی ایسی ہی لڑکی کو نہیں پکڑا دیا، اس بچی کو دیا تھا، بہت پیاری بچی ہے، اسی نے شایان کو چپ کروایا ہے، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جو بھی ہے دادی جان، آپ ایسے ہی شایان کو کسی کو مت پکڑا دیا کریں، میں باہر گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیں، شاذم غصے سے کہتا شایان کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بدتمیز، زویا اسے غصے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بلقیس بیگم نے زویا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے تم بہت اچھی لگی، اور جس طرح سے تم نے چند ہی لمحے میں شایان کو چپ کروا دیا، اس کا اتنا خیال رکھا، مجھے یقین ہے کہ تم شایان کو سنبھال لو گی۔ میں شایان کے لیے کسی اچھی کیئر ٹیکر کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، اگر تم شایان کو سنبھال لو
تو بہت اچھا ہو جائے گا، میں تمہیں اس کے بدلے مہینے کا 1 لاکھ روپے دیا کروں گی، بلکیس بیگم نے زویا کو آفر دیتے ہوئے کہا، جبکہ 1 لاکھ کا سن کر تو سارا کا منہ کھل گیا۔ آنٹی ایسے کیسے؟ مطلب مجھے اپنے گھر والوں سے اجازت لینی ہوگی، زویا نے بلکیس بیگم کو دیکھ کر کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، تم پوچھ کر بتا دینا، یہ ہمارے گھر کا ایڈریس ہے اور میرا فون نمبر، کل تم آ جانا اگر تم راضی ہو تو، بلکیس بیگم نے پیار سے زویا کو کہا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ہی 1 لاکھ روپے؟ سارا زویا کے کان میں چیخی۔ چپ کرو تم، پتہ نہیں امی ابو مانتے بھی ہیں یا نہیں، زویا نے تشویش سے کہا۔ ارے مان جائیں گے، اگر آپ کو یہ جاب مل گئی تو کتنا اچھا ہوگا، آپ سیف کا زیادہ اچھے سے طریقے سے خیال رکھ سکیں گی اور ابو کا بوجھ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا، ورنہ اس ٹیچنگ کی جاب سے تو کچھ آتا ہی نہیں، سارا نے نخوت سے کہا، جس پر زویا نے سر ہلا دیا۔ میں اس جاب سے ریزائن کر رہی ہوں، زویا نے اسکول کی پرنسپل سے کہا۔ کیوں مس زویا؟ پرنسپل نے تیز نگاہوں سے زویا کو گھورتے ہوئے پوچھا، جس پر زویا نے خاموش رہی۔ ٹھیک ہے مس زویا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ جاب چھوڑ کے جا رہی ہیں تو مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا، آپ کی جگہ لینے والی سینکڑوں ٹیچرز ہیں، مگر آپ دوبارہ جاب مانگنے آئیں تو میں آپ کو ہرگز جاب نہیں دوں گی، جا سکتی ہیں اب، پرنسپل نے زویا کو تیز لہجے میں کہا۔ زویا پرنسپل کے آفس سے باہر نکلی اور بلکیس بیگم کے گھر جانے کے لیے رکشہ کرایا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، جیسے ہی وہ گیٹ پر پہنچی گارڈ نے اندر اطلاع دی، زویا کے آنے پر اسے اندر جانے کی اجازت ملی تو وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں پر بلکیس بیگم بیٹھی تھی۔ زویا کو دیکھ کر خوشی سے ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی، زویا نے بلکیس بیگم کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ، کیسی ہو؟ بلکیس بیگم نے پیار سے پوچھتے ہوئے زویا کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ نوری، جا کر زویا بیٹی کے لیے جوس لے کر آؤ، بلکیس بیگم نے اپنی ملازم کو کہا، جس پر وہ فوراً کچن میں چلی گئی۔ آنٹی، میں نے آپ کی پیشکش کے بارے میں سوچا اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہاں پر شایان کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے راضی ہوں، زویا نے خوش دلی سے کہا، جس پر بلکیس بیگم مسکرا دی۔ بہت شکریہ بیٹا، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے کہ تم مان گئی، بس شایان کو پیار کی ضرورت ہے، اصل میں شایان تھوڑا اسپیشل بچہ ہے، اس لیے اسے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اسے سنبھال لو گی، بس تمہیں شایان کو سنبھالنا ہے، بلکیس بیگم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ جب آنٹی، اور میں کب تک گھر جا سکتے ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ بیٹا رات 8 بجے کے بعد تم چلی جانا، بلکیس بیگم نے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ 8 بجے تک؟ 8 بجے تک میں سیف کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اچانک سے زویا کے اندر کی ممتا نے اس کو جھنجھوڑا، مگر وہ یہ سب کر بھی تو سیف کے لیے رہی تھی۔ جی آنٹی، زویا نے تابعداری سے سر ہلا کر کہا۔ بہت شکریہ بیٹا، کل سے تم صبح آ جانا اور رات میں ہمارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دیا کرے گا، بلکیس بیگم نے زویا کو اپنائیت سے کہا، جس پر زویا مسکرا دی۔ اگلی صبح 8 بجے زویا شازم ولا پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، زویا نے بلکیس بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ میں نے تو ابھی ناشتہ کیا ہے، تو میری دوائی کا ٹائم ہے، اس کے بعد میں تھوڑا آرام کروں گی۔ نوری، تمہیں سب کچھ زویا بیٹی کو سمجھا دو کہ شایان کی کیا روٹین ہے، بلکیس بیگم نے اپنی ملازمہ نوری کو کہا۔ نوری زویا کو لے کر شایان کے کمرے میں چلی گئی۔ زویا نے شایان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور شایان کو سنبھالنے لگی۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہ آئی کیونکہ شایان کی عمر کا اس کا اپنا بیٹا سیف بھی تھا، جسے وہ اپنی ماں کے پاس گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، زویا صبح آتی اور شام شایان کو سنبھالتی اور رات میں واپس گھر چلی جاتی۔ معمول کا دن تھا، گھر میں خاموشی تھی، شازم آفس گیا ہوا تھا، جبکہ بلکیس بیگم نیچے اپنے کمرے میں تھی۔ زویا شایان کو سنبھال رہی تھی کہ ملازمہ دلیا لے کر آئی۔ زویا شایان کو دلیا کھلا رہی تھی کہ اچانک سے شایان کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں۔ زویا کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شایان کی حالت بگڑتے دیکھ کر شازم، جو اپنی میٹنگ ختم کر کے جلدی گھر آ گیا تھا، شایان کو دیکھنے اس کے کمرے میں آیا۔ جب اس نے شایان کی خراب حالت دیکھی تو وہ فوراً زویا کے پاس گیا۔ غصے سے اس نے شایان کو گود سے لیا۔ تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں آنے کس نے دیا؟ شازم غصے سے زویا پر چیخا۔ بلکیس بیگم ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ دادی، آپ نے اس لڑکی کو شایان کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے؟ شازم نے دانت پیستے ہوئے بلکیس بیگم سے پوچھا۔ بیٹا، وہ بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، بلکیس بیگم نے صفائی دینی چاہی۔ میں آپ سے بعد میں آ کر بات کروں گا، شایان کو فوراً ہسپتال لے کر جانا ہے اور تم آئندہ مجھے اس گھر میں نظر نہ آنا، ورنہ تمہارا بہت برا حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ شازم شایان کو لے کر فوراً ہسپتال گیا، جبکہ زویا پیچھے رو دی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر شایان کو؟ شازم نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ مسٹر شازم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شایان کو بادام سے الرجی ہے، مگر شایان کو بادام دیے گئے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی، ڈاکٹر نے شازم کو دیکھ کر کہا، جس پر شازم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ 2 گھنٹے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ڈاکٹر نے جب شایان کو ڈسچارج کیا تو وہ شایان کو لے کر گھر آیا۔ دادی جو لاؤنج میں شازم
اور شایان کا انتظار کر رہی تھی فوراً سے کھڑی ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے اب شایان کی؟ بلقیس بیگم نے پریشانی سے شایان کو دیکھ کر پوچھا۔ کیسی ہو سکتی ہے دادی؟ اگر میں وقت پر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ نے اس لاپرواہ لڑکی کو شایان کی دیکھ بھال کے لیے کیسے رکھ لیا؟ جب میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، آپ کو معلوم ہے اس نے دلیہ میں بادام ڈال کر شایان کو کھلائے، جس سے اسے سخت الرجی ہے۔ وہ شایان کی دیکھ بھال کر رہی ہے مگر اسے یہ تک نہیں معلوم کہ شایان کو بادام سے الرجی ہے۔ وہ چیخ کر بولا جبکہ نوری اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ میں آپ کو بتا دوں دادی، کسی اور کیئر کو رکھ لیں، مگر اگر وہ اس گھر میں واپس آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاذم غصے سے کہتا شان کو لے کر کمرے میں گیا۔ کیا کروں، اس لڑکے کا اتنی اچھی بچی ملی تھی مگر اسے تو ہر ایک سے بیر ہے، بلقیس بیگم نے اداس لہجے میں کہا۔ زویا جب سے شاذم کے گھر سے آئی تھی بہت خاموش تھی۔ وہ سیف کو لیے اپنے کمرے میں ہی تھی۔ زویا بیٹا باہر آ کر کھانا کھا لو، کب سے تم اندر ہی ہو اور آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ سلمہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ امی پاس آج سر نے شایان کو لے کر ہاسپٹل جانا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے جلدی چھٹی دے دی، زویا نے نظریں چرا کر کہا، جس پر سلمہ بیگم نے سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ کر کھانا کھاؤ، سلمہ بیگم کہہ کر باہر چلی گئیں، جبکہ زویا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاذم نے تو اسے نوکری سے نکال دیا تھا، وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ پرنسپل کے پاس جا کر دوبارہ نوکری مانگے؟ پورے گھر میں شایان کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کب سے روئے جا رہا تھا، شاذم اسے سنبھالنے میں ہلکان ہو رہا تھا مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شایان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ چڑچڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاذم نے دفتر جانے کا پلان کینسل کر دیا۔ وہ شایان کو لاؤنج میں لے کر ٹہل رہا تھا اور اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بیٹا کب سے لے کر اسے ٹہل رہے ہو، بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہوگے، بلقیس بیگم نے شاذم کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بھی جان، ایک بار یہ چپ تو کر جائے، پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے، شاذم نے پریشانی سے کہا۔ شاذم میں نے پہلے بھی کہا ہے اسے ماں کی ضرورت ہے، تم جتنا اس کا خیال رکھ لو لیکن ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ سویا اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، تم نے اسے بھی نکال دیا۔ بلقیس بیگم نے شاذم کو کہا۔ بی جان آپ مجھے خود بتائیں، وہ اگر شایان کی دیکھ بھال کر رہی تھی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شایان کو بادام سے الرجی ہے، وہ کیسے اسے دے سکتی ہے کھانے کے لیے؟ شاذم نے سخت لہجے میں کہا۔ نوری جو بلقیس بیگم کو چائے دے رہی تھی شرمندگی سے بولی۔ بیگم صاحبہ دلیہ میں نے بنایا تھا اور میں نے اس میں بادام ڈالے، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ شایان بابا کو اس سے الرجی ہے، میں نے دلیہ بنا کر زویا باجی کو دیا تھا، انہوں نے تو بس کھلایا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، اس میں زویا بی بی کی کوئی غلطی نہیں۔ نوری نے شرمندہ ہو کر کہا، جبکہ بلقیس بیگم شاذم کو ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نوری تم جاؤ، دیکھا تم نے شاذم، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، وہ بچی بہت اچھی طرح سے شایان کا خیال رکھ رہی تھی اور تم نے اس کو اتنا بے عزت کیا اور اسے نوکری سے نکال دیا۔ تو دادی جان اسے بولنا چاہیے تھا نا، بت بن کر کھڑی ہوئی، شاذم نے غصے سے کہا۔ دیکھو شاذم، شایان کو وہی سنبھال سکتی ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اسے جا کر لے آؤ تاکہ شایان نارمل ہو سکے۔ وہ زویا سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا، میں جانتی ہوں وہ اتنے دنوں سے زویا کو بھی یاد کر رہا ہے اور اس کے جانے سے چڑچڑا ہو گیا، بی جان نے شاذم کو دیکھ کر کہا، جس پر شاذم خاموش ہو گیا۔ وہ یہ بات خود بھی نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے زویا گئی تھی شایان بہت زیادہ ڈسٹرب تھا اور ہر وقت بس روتا ہی رہتا تھا۔ میم کیا آپ کے اسکول میں کوئی ویکینسی ہے خالی؟ زویا نے نم نظروں سے پرنسپل کو دیکھ کر پوچھا۔ اب آپ کیا لینے آئی ہیں؟ مس زویا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سوچ سمجھ کر جاب چھوڑیے گا، آج کل نوکریاں ملنا بڑا مشکل ہے، مگر آپ تو لات مار کر گئی تھی نا نوکری کو، تو اب جائیے، میرے پاس آپ کے لیے کوئی نوکری نہیں، پرنسپل نے زویا کو سخت لہجے میں کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ زویا جو تپتی دھوپ میں پیدل چلتی گھر جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو اس کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں، وہ کیسے صاحب کا خرچہ اٹھائے گی؟ اس کے ابو کی صرف پینشن آتی تھی جس سے بہت مشکل سے گھر کا گزارا چلتا تھا، اس پر وہ سیف کا بوجھ بھی اپنے والد پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں گی، کہاں سے پورے ہوں گے خرچے، کیا کروں گی؟ زویا نے دل برداشتہ ہوتے ہوئے سوچا۔ شاذم نے بلقیس بیگم سے زویا کے گھر کا پتہ لے لیا تھا، وہ اس کے گھر کی طرف ہی جا رہا تھا کہ راستے میں چلتی ہوئی ایک لڑکی پر اسے زویا کا گمان ہوا۔ شاذم نے فوراً گاڑی روکی اور زویا کے پاس گیا۔ السلام علیکم مس زویا، کیسی ہیں آپ؟ شاذم نے زویا کو دیکھ کر کہا۔ زویا تو اسے دیکھ کر حیران ہی ہو گئی تھی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا، نہ جانے اب کس بات پر ذلیل کرنے آیا تھا۔ مس زویا میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت غلط کہا، مگر اس وقت آپ میرے ساتھ چلیں، شایان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کسی سے سنبھل نہیں رہا، بہت چڑچڑا سا ہوا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہا ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاذم نے زویا کو التجائی لہجے میں کہا۔ ویسے تو آپ نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، میں آپ کے ساتھ کبھی نہ چلتی، مگر شایان کی طبیعت خراب ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوں، زویا نے شاذم کو دیکھ کر ناک پھلاتے ہوئے کہا۔
جلدی چلیے۔ شاذم نے زویا کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گھر کی طرف گاڑی گھما دی۔ زویا واپس سے نوکری پر جانے لگی تھی۔ وہ شایان کا خیال رکھتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ شاذم کا رویہ بھی اس کے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا تھا اور وہ اس بات پر قائل ہو گیا تھا کہ واقعی میں زویا شایان کا دل سے خیال رکھتی ہے۔ معمول کا دن تھا۔ شایان کا دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تھا۔ زویا نے ملازم کو شایان کے لیے دودھ کا ڈبہ لینے کو بھیجا، مگر شایان کو اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ رو رو کر اپنا گلا بٹھا چکا تھا۔ مجبوراً زویا نے شایان کو فیڈ کرا دیا۔ 7-8 ماہ کے بچے کے لیے ویسے بھی ڈبے سے زیادہ یہ دودھ مفید ہوتا ہے۔ زویا نے نوٹ کیا تھا کہ شایان بہت کمزور تھا۔ ڈبے کا دودھ پینے سے اس کی اچھی نشوونما نہیں ہو رہی تھی۔ اسے شایان پر ترس آیا جس کے پاس ہر آسائش تھی مگر ماں کی توجہ اور پیار نہیں تھا۔ اکثر زویا چھپ کر شایان کو فیڈ کروا دیتی تھی، جس کی وجہ سے شایان کی صحت کافی اچھی ہو گئی تھی، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ امی، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ زویا چیختے ہوئے بولی اور جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ بیٹا، تم ساری رات سیف کے ساتھ جاگی ہو، اسی لیے تمہیں نہیں اٹھایا۔ آج چھٹی کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ سلمیٰ بیگم نے پریشانی سے زویا کو دیکھ کر کہا۔ امی، چھٹی نہیں کر سکتی ورنہ شایان کا خیال کون رکھے گا؟ بلکیس آنٹی سے شایان نہیں سنبھالا جاتا اور شایان کے والد آفس جاتے ہیں، پیچھے اس کا دھیان رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ زویا نے سلمیٰ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ سیف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ ساری رات سیف کے سرہانے بیٹھ کر اس کا خیال رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سوئی بھی نہیں، اور اسی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھی اور اب دیر سے پہنچی۔ مس زویا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کس قدر دیر سے کیوں آئی ہیں؟ شاذم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سر، وہ گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ زویا نے شرمندگی سے نظر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ مس زویا، میرا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو ایشو تھا۔ آپ کو اپنی نوکری پر وقت پر آنا تھا کیونکہ آپ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے کی اب اچھے خاصے پیسے لے رہی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی قدر نہیں، ٹھیک ہے مس زویا، آپ کے گھر میں مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر کے مسائل کو سلجھائیے، میں کسی اور کو شایان کے لیے رکھ لوں گا۔ آپ اپنے گھر میں رہیے اور اپنے مسائل سلجھائیے۔ شایان غصے سے اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ ٹھا کر کے بند کیا۔ زویا جب سے آئی تھی خاموش تھی اور اپنے کمرے میں بند تھی، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ شاذم نے اسے پھر نوکری سے نکال دیا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ گھر کیسے چلے گا؟ سیف کے اخراجات کیسے اٹھائے گی؟ وہ اپنے والد صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ہمیں کیا کروں گی، یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا تھا۔ شاذم بھوک سے بلک رہا تھا۔ نوری، جلدی لے آؤ فیڈر۔ شاذم نے غصے سے ملازمہ کو آواز دی۔ شاذم شایان کو لے کر ٹہل رہا تھا کہ شایان نے عجیب حرکت کی۔ شایان کی تو ماں نہیں تھی، مگر شایان شاذم کی گود میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک پل کو تو شاذم حیران ہو گیا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ یقیناً یہ سب زویا کی چال تھی تاکہ وہ اس گھر میں رہ سکے۔ اسی وجہ سے اس نے شایان کو اپنی عادت اس قدر ڈال دی۔ زویا، تم نے مجھ سے دشمنی لے کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ میرے بیٹے کی ماں نہیں اس کا فائدہ اٹھایا تم نے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شاذم غصے میں زویا کے گھر آیا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ بیٹا، زویا نماز پڑھ رہی ہے، تھوڑی دیر میں آ جاتی ہے، سلمیٰ بیگم نے شاذم کو دیکھ کر کہا، جس پر مسکرا دیا۔ جیسے ہی زویا آئی، اسے دیکھ کر شاذم کی آنکھوں میں چنگاری اتری۔ سلمیٰ بیگم چائے کا انتظار کرنے کچن میں گئی۔ مس زویا، آپ اس قدر گھٹیا انسان ہوں گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے میرے بیٹے کو اپنے سے اس قدر مانوس کرنا چاہا تھا کہ میں آپ کے سامنے کمزور پڑ جاؤں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دودھ کی بوتل منہ میں بھی نہیں لگا رہا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا، اور کس سے پوچھ کر؟ وہ زویا پر چیخ رہا تھا کہ سارا جھنجھلاتے ہوئے سیف کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ آپ ہی سیف کو دیکھیں، چپ ہی نہیں ہو رہا، اس وقت سے روئی جا رہا ہے، اسے خود ہی سنبھالیں۔ سارا سیف کو زویا کو پکڑا کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ زویا کے ہاتھ میں شایان کی عمر کا بچہ دیکھ کر وہ قدرے حیران تھا۔ وہ تو اتنی نازک اور چھوٹی سی بچی لگتی تھی۔ مس زویا، یہ کس کا بچہ ہے؟ شایان نے حیرت سے پوچھا۔ سر، میرا ہی بیٹا ہے، زویا نے نم آواز میں کہا۔ او مائی گاڈ، آپ اپنے اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر شایان کو سنبھالنے آتی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ اس کے والد کہاں ہیں، اور وہ کیوں نہیں ذمہ داری اٹھاتے آپ کی اور اپنے بیٹے کی؟ شاذم نے حیرانی سے کہا۔ سر، اس کے والد نہیں ہیں، 1 سال پہلے کار حادثے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ زویا نے سیف کو گلے سے لگا کر تھپکنا شروع کیا اور شاذم تو حیرانی کی سمندر میں ڈوب گیا۔ سر، میں نے شایان کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے وہ سب نہیں کیا تھا۔ شایان بھی مجھے میرے بیٹے کے سیف کی طرح ہی عزیز ہے، اور دودھ کے ڈبے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی اکثر، اور اس دن گھر میں دودھ کا ڈبہ ختم ہو گیا تھا اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے فیڈ کروا دیا۔ زویا زمین پر نظر گاڑے اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، جبکہ شایان کے پاس کچھ بولنے کے لیے نہیں تھا۔ آپ جب شایان کو سنبھالنے آتی ہیں تو پیچھے آپ کا بیٹا کون دیکھتا ہے؟ شاذم نے حیرانی سے کہا۔ میری امی وہی دیکھتی ہیں، زویا نے سیف کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے معاف کر دیجیے مس زویا، میں نے ایک بار پھر
آپ کو بہت برا بھلا کہا، مگر میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، شاذم نے زویا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سر کوئی بات نہیں، آپ تنخواہ دیتے ہیں، جو چاہے کہہ سکتے ہیں، آپ کو تو پرمٹ ہے، زویا نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، جس پر شاذم شرمندہ ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے مس زویا، میں بس اس وقت پریشان تھا، میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوٹ گئی تھی آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے۔ آئی ایم سو سوری، اگر آپ چاہیں تو کل سے آ سکتی ہیں، شاذم کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ زویا اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ اتنا مغرور ہے، معافی بھی اپنی ہی اسٹائل میں مانگتا ہے۔ شاذم 4-5 بجے تک گھر آ جاتا تھا اور وہ زویا کو دیکھتا تھا کہ وہ شایان کو اتنے پیار اور طریقے سے سنبھالتی۔ اس کے دل میں خیال آتا تھا کہ اس کا اپنا بچہ بھی تو شایان کی جتنا ہی ہے، اور وہ اسے گھر چھوڑ کر آتی ہے، جو کہ بہت مشکل اور کٹھن تھا ایک ماں کے لیے، اور اس چھوٹے سے بچے کو بھی ماں کی اتنی ضرورت تھی، مگر وہ بچے کا حق شاذم کے بچے کو دے رہی تھی۔ شایان کو ماں کی ضرورت تھی اور سیف کو باپ کی۔ شاذم نے اپنی خواہش بلقیس بیگم کو بتائی، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، دیکھنا اللہ تمہیں اس کا بہت اجر دے گا، جیسے زویا تمہارے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، تم بھی اس کے بیٹے کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، پیار دینا، بلقیس بیگم نے شاذم کو دیکھ کر کہا۔ جی دادی جان، وہ بہت پیارا بچہ ہے، جب میں نے اسے دیکھا مجھے بالکل اپنا سا لگا، شایان کی طرح۔ زویا بیٹا ادھر آؤ، بلقیس بیگم نے زویا کو بلایا جو شایان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جی آنٹی، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، بلقیس بیگم نے زویا کو دیکھ کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی آنٹی کہیے، زویا نے بلقیس بیگم کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا اصل میں شاذم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا بھی سیف جتنا ہی بیٹا ہے، اور تمہارے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، تو تم اتنی چھوٹی سی لگتی ہو، اور اتنی سی عمر میں اتنا بڑا غم تم نے سہا اور اپنے بیٹے کو اکیلے پال رہی ہو، بہت بڑی بات ہے، بلقیس بیگم نے اس کو پیار سے کہا، جس پر بلقیس بیگم کے پیار پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بیٹا شایان کی ماں شاذم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس وجہ سے کہ وہ شایان جیسے اسپیشل بچے کی ذمہ دار نہیں اٹھانا چاہتی تھی، وہ تو ماں ہی نہیں بننا چاہتی تھی، مگر شاذم نے اس کو کہا کہ صرف اس کا بچہ اس کے حوالے کر دے، اور جیسے ہی شایان ہوا اسے بنا دیکھے اسپتال سے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ زویا نے حیرانی سے بلقیس بیگم کو دیکھا، کوئی ماں اتنی صفا کیسے ہو سکتی تھی کہ اپنے بیٹے کو بنا دیکھے چھوڑ کر چلی جائے؟ اس نے فوراً شایان کے گال پر بوسہ دیا۔ اتنا پیارا، اتنا معصوم بچہ، اور اس کی ماں کو اس پر ذرا پیار نہیں آتا؟ آتا بھی کیسے جب اس کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی؟ زویا دل میں سوچ کر رہ گئی۔ بیٹا اس دن سے شاذم نے اس سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا، اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ اب شایان کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، شاذم بھی بہت اکیلا ہے، ساری زندگی اکیلے نہیں کاٹی جا سکتی۔ شاذم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے بیٹے سیف کو بھی قبول کرنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں جیسے اس گھر میں شایان کو رکھا جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے بیٹے کو بھی رکھیں گے، اسی عزت اور اسی پیار سے، بلقیس بیگم نے زویا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ زویا تو بہت حیران تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی بات کریں گی۔ آنٹی مگر، زویا نے کچھ کہنا چاہا۔ بیٹا کوئی جلدی نہیں ہے، تم آرام سے سوچو پھر بتا دینا، بلقیس بیگم نے اسے پیار سے کہا، پر زویا نے سر ہلا دیا۔ زویا نے جب یہ بات گھر میں سلمیٰ بیگم کو بتائی تو وہ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی۔ زویا میری بچی، اللہ نے تمہارے نصیب کھول دیے، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے، مجھے اور تمہارے بابا کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ سلمیٰ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے اس کا سر چومتے ہوئے کہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، مگر زویا نے بلقیس بیگم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی، نہ جانے آگے اس کی زندگی میں کیا لکھا تھا۔ وہ شایان کے کمرے میں شایان کے پاس بیٹھی تھی، جو کہ سو رہا تھا۔ کمرے میں شاذم داخل ہوا، شاذم کو دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ زویا نے گھبرا کر کہا۔ جی میں شایان کو ہی دیکھنے آیا تھا، مگر وہ سو رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ شاذم جانے لگا اور زویا کی سانس بحال ہوئی تھی کہ شاذم زویا کو دیکھ کر واپس مڑا۔ شاذم کمرے میں آیا اور زویا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مس زویا، دادی جان نے آپ سے کچھ کہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، شاذم نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ زویا کو لگا اس کی ساری دنیا ہل گئی۔ جی سر، زویا نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ شاذم کی نظر اس کی انگلیاں مروڑنے پر پڑی۔ زویا میں جانتا ہوں آپ کو بہت زیادہ خدشات ہوں گے کہ نہ جانے آپ کا اور آپ کے بیٹے کا اس گھر میں خیال رکھا جائے گا کہ نہیں، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر میں آپ کے بیٹے کو اتنا ہی پیار دوں گا جتنا اپنے بیٹے کو دیتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جیسے میرے لیے میرا بیٹا شایان ہے، ویسے ہی آپ کا بیٹا بھی میرا ہی بیٹا ہوگا۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ شاذم نے زویا کو دیکھ کر کہا، جس پر زویا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا اور شاذم مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے دادی جان، بہت جلد آپ کے گھر آئیں گے، شاذم کہہ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، اور زویا نے گہری سانس لی
یہ یوں کہیے کہ کھل کر سانس لی۔ گھر والوں کی موجودگی میں سادگی سے ہی نکاح ہوا اور وہ شاذم کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ زویا شاذم بن کر شاذم نے اپنے کہے ایک ایک لفظ کو سچ کر کے دکھایا۔ وہ جتنا شایان کا خیال رکھتا تھا اتنا ہی سیف کا بھی رکھتا تھا، اور وہ بھی شایان کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی، مگر بچوں کے علاوہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی نہیں تھی۔ زویا تھوڑی اداس ہو گئی تھی شاذم کا رویہ دیکھ کر۔ وہ چاہتی تھی کہ شاذم اسے پیار کرے، اس کا خیال رکھے، وہ امیدیں رکھتی تھی اس سے۔ جیسے ہی بچوں کو سلا کر وہ کمرے میں آتی تو شاذم آفس کی کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ زویا خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ بچے سو گئے؟ شاذم نے مصروف انداز میں کہا۔ جی سو گئے، زویا نے آہستہ آواز میں کہا۔ اور سونے کے لیے لیٹ گئی؟ شاذم نے بھی لائٹ آف کر دی اور اچانک زویا کو اپنے حصار میں لیا اور اپنی طرف اس کا رخ کیا۔ زویا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ مس زویا، آپ شاید بھول گئی ہیں کہ شایان اور سیف کے علاوہ بھی ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ میں صرف آپ کو گھر میں ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم دے رہا تھا، مگر آپ تو اپنے اس معصوم سے شوہر کو پوچھ ہی نہیں رہی۔ شاذم نے شکوہ کرتے ہوئے زویا کے بال کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ زویا کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اسے کہاں امید تھی شاذم سے اس طرح کے رویے کی؟ آپ ایسے دور دور رہیں گی تو کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ہماری فیملی پوری ہو گئی۔ شاذم اور شایان تو میرے بیٹے ہیں، مگر مجھے اپنی ایک پرنسس بھی چاہیے۔ شاذم نے زویا کے کان میں آہستگی سے کہا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا، جبکہ زویا اس کی اتنی بے باک بات پر گلنار ہو گئی۔ شاذم نے زویا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا، جبکہ زویا نے شرم کے مارے آنکھیں جھکا لی۔ زویا خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں بھی اقرار تھا۔ شاذم نے اسے بہت مان سے اپنی بیوی نے ہونے کا حق دیا۔ اگلی صبح زویا جب واش روم سے فریش ہو کر نکلی تو شاذم اسے بہت پیار سے دیکھ رہا تھا۔ زویا کا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ زویا اپنے بال سلجھانے لگی کہ شاذم پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے کنگا لے کر محبت سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ ہماری زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔ زویا کی گردن پر بالکل جھک گئی تھی، وہ اسے نظر ہی نہیں ملا پا رہی تھی۔ گال اس کے لال ٹماٹر جیسے ہوئے تھے۔ اللہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی شرمیلی ہیں۔ شاذم نے زویا کا رخ اپنی طرف کیا اور محبت سے اس کے گال پر بوسہ دیا، جبکہ زویا شرما کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ سیف اور شایان 3 سال کے ہو چکے تھے اور وہ دونوں زویا کی جان تھے۔ زویا کو ذرا سا کچھ ہوتا تھا تو وہ دونوں پریشان ہو جاتے تھے۔ ماما جانی کو کیا ہوا؟ شایان بھی آہستہ آہستہ نارمل بچوں کی طرح ہو رہا تھا۔ اس کا سیشن چل رہا تھا اور زویا نے سیف کی تربیت ایسی ہی کی تھی۔ وہ قدم قدم پر اس کے ساتھ ہوتا۔ زویا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اچانک اسے درد محسوس ہوا۔ شاذم، زویا نے چیخ کر کہا۔ شاذم نے فوراً زویا کو اٹھایا اور ہسپتال لے کر بھاگا۔ بابا، ماما جانی کو کیا ہوا؟ وہ اتنا رو کیوں رہی تھی؟ سیف اور شایان نے روتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، ماما کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے اب دعا کرو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شاذم نے پیار سے کہا کہ ڈاکٹر نے باہر آ کر انہیں ان کی پری کے آنے کی خوشخبری سنائی، جس پر شاذم نے خدا کا دل سے شکر ادا کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زویا آنکھیں موندی لیٹی ہوئی تھی اور اس کے برابر میں ہی ایک ننھی سی پری، اس کی پری، لیٹی ہوئی تھی۔ شاذم نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ پھر شاذم زویا کی طرف گیا اور اس کے بھی ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ مائی لو، اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے، شاذم نے مسکرا کر کہا، جس پر زویا بھی مسکرا دی۔ سیف اور شایان بھی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ بابا، ہمیں بھی ہماری پرنسس دکھائے نا، وہ دونوں چیخ کر بولے۔ سیف اپنے بابا کی گود میں اپنی پرنسس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شایان مسکراتے ہوئے زویا کی طرف بڑھ گیا اور اپنے ماں کو پیار کیا۔ وہ ایک مکمل اور خوشحال فیملی لگ رہے تھے۔ شاذم نے زویا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ شاذم اور زویا دونوں نے ہی اپنی زندگی میں مشکلات دیکھی تھی، اور رب نے ان دونوں کا ساتھ لکھ کر انہیں ایک دوسرے کے لیے سکون بنا دیا۔ زندگی میں مشکلات ہر کسی کو آتی ہیں، مگر مضبوط وہی ہوتا ہے جو مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔